کہتے ہیں یہ کیا ہے، یہ کہاں لکھا ہو، یہ تو بدعت ہے، یہ اللہ کہنا یہ بھی بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ میں کہ مولوی صاحب اللہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے قل اللہ، کہو اللہ، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ وہ اٹھ رہا تھا اس وقت زمین سے، وہ بندہ جو یہ بات کہہ رہا تھا، کہتا جی سعودی عرب سے پڑھ کے آیا ہوا ہے۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو آدھا وہ نیچے اور آدھا اوپر، درمیان میں رک گیا، ایسے لگ رہا ہے جیسے نے قرآن کی آیت پہلی بار سنی ہے۔ قل اللہ، اللہ فرماتا ہے کہو اللہ، ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون۔ ایسے یہ آیت کریمہ سورہ مزمل کی ہے، واذکر اسم ربک، اپنے رب کے اسم کا ذکر کرو، اور رب کا اسم کیا ہے؟ اللہ۔ اس میں ذات، اس میں فرق ہے، اللہ نے اس سے پہلے کسی نبی کو نہیں کہا، باقی سب کو کہا میرا ذکر کرو، رحمان کا ذکر کرو، رحیم کا ذکر کرو، غنی کا ذکر کرو، مغنی کا ذکر کرو، رزاق کا ذکر کرو، حی اور قیوم کا ذکر کرو، رحمان اور رحیم کا ذکر کرو۔ لیکن جب محبوب کی باری آئی تو فرمایا حبیب رب کے اسم ذات کا ذکر کرو، رب کے اسم ذات کا ذکر، یہ اسم ذات کا ذکر، اور جو اس کی اصل تھی وہ غار ثور میں سینہ مصطفیٰ سے سینہ صدیق اکبر میں منتقل ہوا۔ کس شان سے ہوا، کس شان سے ہوا اسے قرآن نے بتا دیا، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ یہ بھی بڑی توجہ سے سمجھنے والی بات ہے، دو تھے غار میں، کتنے تھے؟ دو۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا جب وہ دونوں غار میں تھے، کہنے کو دو تھے، کہنے کو دو تھے، اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، جب ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، ان کا ہم دو ہیں کہنے کو، تیسرا بھی ہمارے ساتھ ہے۔ بخاری کے الفاظ ہیں، بخاری کے، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، فرمایا اے صدیق تیرا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا خود اللہ ہو۔ یہ جو معیت تھی نا، معیت، ان اللہ معنا، یہاں سے نقشبندیت پھوٹی، خلوت تھی نا، نقشبندیوں کی اصل خلوت ہے۔ غار ثور میں کیا تھا؟ خلوت تھی، تنہائی تھی۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرما دیا کہ صدیق جہاں تو اور میں دونوں ہوں، تیسرا وہاں اللہ خود ہوتا ہے۔ اب وہ کیفیت کیا ہوگی، وہ جلسہ کیسا ہوگا، وہاں انوار و تجلیات کی اور معیت کی، اور بشارت اس میں کیا دی کہ اے صدیق آج جیسے اللہ میرے ساتھ ہے ویسے ہی تیرے ساتھ۔ معیت کا جو کمال تھا، کلائمیکس اور عروج تھا، وہ آقا کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو منتقل فرمایا آپ کے سینے میں۔ یہ وجہ تھی کہ سیدنا امیر المومنین عمر ابن خطاب فاروق اعظم رضی اللہ، جب ان پر یہ مقام کھلا، صدیق اکبر کی شان کھلی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ اگر ابو بکر صدیق میری کل زندگی کی نیکیاں اور سارا نامہ اعمال لے لے اور مجھے وہ ایک رات غار ثور والی دے دے تو میں سمجھوں گا میں فائدے میں ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شان ہے لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ابن خطاب ہوتا۔ اور فاروق اعظم پر جب معرفت صدیق کھلی، مقام صدیقیت کھلا، تو انہوں نے کہا یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، میں ابو بکر صدیق کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ تو توبہ و ما قامت یار، فکر ہر کس بقدر ہمت اوس، جتنا کسی کو معرفت ہوتی ہے نا
اتنا ہی وہ تڑپ سکتا ہے. یہ ضابطہ ہے، یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. ورنہ نبی کی مجلس میں بھی لوگ بیٹھے رہتے تھے. رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی امام الانبیاء کی مجلس میں بیٹھے، محروم ہے، خالی ہے، اور ویسے کرنی یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہا. فرق ہے نا. آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیتا ایک اور کو کیا ہے نظر، کیا دیکھا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب غار ثور سے نکلے تھے، مدینہ منورہ کی باؤنڈری پہ پہنچے اور مدینے والے استقبال کرنے آئے، تو پتہ کیا حال تھا؟ ثانی الثنین. لوگوں کے لیے یہ لفظ ہیں، آیتیں ہیں، لیکن نقشبندی عرفاء کے لیے ثانی الثنین مقام فنائیت کی معراج. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب غار ثور سے 3 دن بعد نکلے تھے تو مدینے والے پہچان نہیں سکے تھے کہ صدیق کون ہے اور حبیب کون ہے. بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ لوگ مجھے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ کر ملنا شروع ہو گئے. یہ رنگ غار ثور میں چڑھا ہوا، ظاہری حیت بھی تبدیل ہو گئی. اس لیے ولی کی سب سے بڑی اور پہلی نشانی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی زبان وحی ترجمان سے فرمائی ہے وہ یہ ہے، اذا روح ذکر اللہ. کوئی لوگ پوچھتے ہیں ولی کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا تھا حضور ولی کون ہے؟ فرمایا جب اسے دیکھو تو تمہیں اللہ یاد آ جائے. اور میں کہتا ہوں مرید وہ ہے جسے دیکھ کے اس کا پیر یاد آ، امتی وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا نبی یاد آ، اور بندہ وہ ہے جسے دیکھ کر اس کا رب یاد آتا. کاش یہ لوگوں کو سمجھ آ جائے یہ نقطہ. مرید نے کیا کرنا ہے؟ مرید نے اپنے شیخ میں فنا ہونا ہے بس، باقی کام پیر کا ہے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے یہ کیا. سب کچھ کس طرح سے کیا کہ پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس. عرب کا امیر ترین آدمی حضرت ابو بکر صدیق، اعلیٰ ترین قبیلے کا آدمی، ایلیٹ کلاس، ملٹی نیشنل